گمراہی کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک عملی گمراہی، نمبر دو فکری اور اعتقادی گمراہی۔ عملی گمراہی جیسے گناہ، اللہ کی نافرمانی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، یہ عملی گمراہیاں ہیں۔ عملی گمراہ شخص اپنی غلطی اور قصور پر شرمندہ ہوتا ہے، اسے اپنی غلطی، گمراہی یا قصور پر اصرار نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی آپ اس سے بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ جناب میرے حق میں دعا کرو، اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ اور جو اعتقادی یا فکری گمراہ ہوتا ہے اسے اپنی غلطی پر پشیمانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اسے غلطی سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ اور بعض دفعہ فکری اور اعتقادی گمراہی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے چڑ ہونے لگتی ہے، قرآن کریم کے واضح احکامات سے اختلاف ہونے لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے اختلاف ہونے لگتا ہے، اور متفقہ اور اجماعی مسائل غلط لگنے لگ پڑتے ہیں۔ عملی گمراہ شخص پر اگر محنت کی جائے تو اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مگر فکری اور اعتقادی گمراہ شخص پر آپ جس قدر محنت کر لیں، جتنے چاہے دلائل دے لیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ گمراہی میں اور زیادہ بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، مزید گہرائی میں جاتا ہے۔ ایسے شخص کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، ورنہ آپ کے دلائل اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً لوگ قرآن کریم کے فیصلوں کا انکار کر رہے ہیں آج کل، خصوصاً حدود یعنی وہ سزائیں جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے اور جن کو تبدیل کرنے کا اختیار جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی نہیں، ان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ عورت کی حیثیت جو عورت کے خالق نے، بلکہ کائنات کے خالق نے طے کی ہے، اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ عورت کی ذمہ داریاں جو اللہ رسول نے طے کی ہیں، ان کو سزا اور غیر منصفانہ عمل قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ عملی اور فکری بد اعتقادی ہے۔ ایسے لوگوں کو جتنے چاہے آپ دلائل دیں، وہ نہیں مانیں گے، اس لیے ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر عملی گمراہ جو شخص ہوگا وہ اللہ رسول سے محبت بھی کرے گا، قرآن کریم، احادیث، علماء کرام، مساجد، مدارس، خانقاہیں، ان کا بڑا احترام اس کے دل میں ہوگا۔ اور جو شخص اعتقادی اور فکری گمراہ ہے اسے اسلام کے نام سے چڑ ہوگی، قرآن کریم، احادیث، سنت، علماء، مساجد، مدارس، خانقاہیں، یہ اس کی چھیڑ ہوں گی اور ان کے لیے وہ بڑے برے الفاظ استعمال کرتا ہوگا۔ پھر بعض لوگ معاشرے کے ڈر کی وجہ سے اللہ رسول یا قرآن کریم یا سنت یا مسجد اس کے خلاف علل اعلان بات نہیں کر سکیں گے، معاشرے کے رد عمل سے وہ خوف زدہ ہوں گے، تو پھر وہ علماء کرام کے خلاف بولیں گے، علماء کی غلطیاں، ان کے قصور بتائیں گے، جی علماء نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، یہ علماء کا قصور ہے، اخلاقی اور معاشی جو بھی قصور اور نقصان ہے اس کی وجہ علماء ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ جناب عالی آپ علماء کو وقت کتنا دیتے ہیں، آپ نے ان سے کیا سیکھا ہے، یا انہوں نے آپ کو جو خراب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کون سی خرابی ہے معاشرے میں جو علماء کی وجہ سے آئی ہے، رشوت عام ہوئی ہے اس کی وجہ علماء ہیں، بے حیائی عام ہو گئی ہے اس کی وجہ علماء ہیں، تعلیم سے دوری ہے اس کی وجہ علماء ہیں۔
بے راہ روی حد سے بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ علماء ہے۔ قتل و غارت اور فساد فی الارض بڑھ چکا ہے، فورسز ان پر قابو نہیں پا سکیں، اس کی وجہ علماء ہے۔ علماء کو تو آپ نے الگ کر دیا ہے، نہ ان کو وقت دیتے ہیں، نہ ان کی بات سنتے ہیں، نہ معاشرے میں آپ نے انہیں قائدانہ کردار دیا ہے، نہ ان کے پاس فیصلے کی قوت ہے، پھر بھی ساری خرابی آپ ان کے متھے لگا رہے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ بولنا اسلام کے خلاف چاہتے ہیں، بولنا قرآن کریم اور سنت رسول کے خلاف چاہتے ہیں، لیکن معاشرے کے رد عمل کی وجہ سے یہ علماء کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سنن ترمذی اور مسند دارمی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بندوں کا تذکرہ ہوا۔ ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، حضور کے سامنے دو بندوں کا تذکرہ ہوا، احدہما عابد والآخر عالم، ایک وہ شخص جو دن رات عبادت میں مشغول ہے، دوسرا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا علم رکھتا ہے، جو قرآن و سنت کو جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے یا اس قدر ہے کہ جس قدر تم میں سے ادنا شخص پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ اے صحابہ، تم میں سے ادنا شخص پر جتنی مجھے فضیلت حاصل ہے اتنی ہی عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، کہ بے شک اللہ، اس کے فرشتے اور آسمانوں کی مخلوقات اور زمین کی مخلوقات، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں لیصلون، درود بھیجتی ہیں، یعنی اس کے لیے استغفار یا بلندی درجات کی دعا کرتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یقیناً بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک نبی نہیں، تمام انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ اور فرمایا انبیاء دراہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں علماء، اس لیے نبیوں کے وارث علماء ہوئے۔ جن علماء کا رب کے ہاں اور رب کے رسول کے ہاں یہ مقام و مرتبہ ہو، اس کے خلاف ہم زبان دراز کریں، اس کے خلاف ہم بولیں اور اسے معاشرے کا گندہ ترین فرد قرار دیں، تو کیا خیال ہے آپ اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہوں گے یا اس کے دوست کے دشمن ہوں گے؟ اس لیے ہمیں اعتقادی گمراہی سے بھی بچنا چاہیے، یعنی گناہ نہیں کرنے چاہیے، اور اگر ہو جائیں تو استغفار کرنی چاہیے، اور فکری اور اعتقادی گمراہی سے بھی بچنا چاہیے۔ فکری اور اعتقادی گمراہی سے بچنے کا آسان ذریعہ علماء کرام کے ساتھ وابستگی، علماء کرام کے ساتھ دلی محبت اور ان کے پاس بیٹھنا ہے۔